السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، کل ہم نے جو پڑھا تھا اسی لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں، رول آف نرس ان ہیلتھ کیئر۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تو اس سے پہلے آپ لوگ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، کل کا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ کل ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، پھر نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کل ہم نے پروفیشن پڑھا تھا، پروفیشن کیا ہوتا ہے، کریکٹرسٹکس آف پروفیشن کیا ہوتے ہیں، رول آف پروفیشنل نرس کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کیریئر رولز کیا ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا پروفیشنلزم، کرائٹیریا آف پروفیشن، ووکیشن اینڈ پروفیشن، ووکیشن اور پروفیشن میں ڈفرینس پڑھا تھا۔ آپ ان کی ڈیٹیل مزید جاننے کے لیے میرے پچھلے لیکچر کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہم جو کریکٹرسٹکس آف پروفیشن پڑھا تھا، کریکٹرسٹکس آف پروفیشنل نرس پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نیکسٹ پڑھیں گے رول آف پروفیشنل نرس کے، پروفیشنل نرس کے کیا کیا رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر ہم۔ تو پہلا رول ہے ہمارا کیئر گیور۔ کیئر گیور سے ہمارے جو ہے نا رول جو ہے نرس کے، وہ ہمارے اس کے نام سے ہی شو ہو رہے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتی ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تو آپ نے تھوڑا دھیان سے فوکس ہو کے پڑھنا ہے کہ میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں۔ اگر آپ اچھے سے دھیان سے دیکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو آدھی بات جو ہے وہ ان کے ناموں سے سمجھ آ جائے گی۔ کیئر گیور کا مطلب وہ خیال رکھتی ہے، کنسولر کا مطلب کاؤنسلنگ کرتی ہے، ٹیچنگ کرتی ہے، کلائنٹ ایڈوکیٹ ہے، مطلب کلائنٹ کی ایڈوکیٹ، کلائنٹ کا خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ اس کے فیصلوں میں ڈیسیژن میکنگ میں اس کی ہیلپ کرتی ہے۔ چینج ایجنٹ یعنی کہ چینجنگ لاتی ہے، کمیونیکیٹر ہے، ٹھیک ہے، ٹیم ممبر ایک ٹیم کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، ریسورسز پرسن ہے کہ وہ ریسورسز سرچ کرتی ہے، لیڈر ہوتی ہے یعنی کہ اپنے نیچے جو اسٹاف ممبرز ہوتی ہیں ان کو لیڈ کرتی ہے، ان سے کام کرواتی ہے، ڈیسیژن میکر ہوتی ہے کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی ضرورت پڑ جائے تو وہ ڈیسیژن بھی لے سکتی ہے کہ اب ہم پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رول ایز اے کیئر گیور۔ اوکے اسٹوڈینٹس، دا کیئر گیور از دا رول موسٹ کامن ایسوسیشن ود نرس بائی جنرل پبلک۔ میں نے کہا کہ کیئر گیور کا جو وہ کیئر گیور نرس کا جو ہے وہ کامن رول ہے ان جنرل پبلک یعنی کہ عام لوگوں کے ساتھ کیئر گیور کا رول جو ہے اس کا عام ہے۔ ان دا رول آف کیئر گیور دا نرس پرووائڈ دا ڈائریکٹ کیئر وین دا کلائنٹ آر انیبل ٹو میٹ دیئر اوون نیڈ۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جو نرس ہے وہ اپنا ڈائریکٹلی رول پلے کرتی ہے، کلائنٹ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ کیئر دیتی ہے جب وہ اپنی نیڈ کو خود فلفل نہیں کر سکتا، خود امن پوری نہیں کر سکتا۔ جس انکلوڈ فزیکل نیڈ، وہ اس کی فزیکل نیڈ بھی ہو سکتی ہے، وچ کین رینج آف ٹوٹل کیئر ٹو ہیلپ اے پرسن ود النیس پریونشن۔ جو وہ بیمار ہو تو اس کی النیس پریونٹ کرنے کے لیے کمپلیٹلی ڈپینڈ، پارشلی ڈپینڈ، سپورٹیو ایجوکیشن کیئر، یا وہ اپائج ہو فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ تو اس کو کیئر دیتی ہے۔ پارشلی ڈپینڈنٹ کے مطلب تھوڑے عرصے کے لیے سک ہوا ہے، پھر وہ پارشلی ٹھیک ہے، آدھا ٹھیک ہے آدھا خراب ہے، مطلب جیسے کہ ویل چیئر پہ کچھ پیشنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پیشنٹس ان کو ہوش تو ہوتی ہے لیکن وہ مطلب چل نہیں سکتے، پارشلی ڈپینڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں پہ۔ جو کمپلیٹلی ڈپینڈ ہوتے ہیں یعنی کہ جو کوما میں پیشنٹ چلے جاتے ہیں، انکانشیس پیشنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ سپورٹیو اور ایجوکیٹڈ کیئر دیتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس۔ دیکھیں گے نیکسٹ دے لکھا ہوا ہے اسپیسیفک ایکٹیویٹی کریکٹرسٹکس آف کیئر گیور رول انکلوڈنگ فیڈنگ، باتھنگ، ایڈمنسٹریٹنگ آف میڈیکیشن، کہ یہ بھی رول جو ہے وہ کیئر گیور میں آتا ہے کہ جو نرس ہے وہ فیڈ کرواتی ہے، باتھنگ یعنی کہ پیشنٹس کو نہلاتی ہے، جو انکانشیس پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو ہوش نہیں ہوتا ان کو میڈیسن لگاتی ہیں، ان کو ایڈمنسٹریٹ کرتی ہیں، ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے لگانا، میڈیکیشن کرتی ہیں، تو وہ بھی کیئر گیور میں آتا ہے۔ رول ایز اے کیئر گیور میں ہولسٹک کیئر آ جاتی ہے۔ ہولسٹک کیئر کا مطلب ہوتا ہے ہول پرسن کی کیئر کرنا، یعنی کہ اس کے ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی، اس کو فزیکل سب ہر جگہ پہ اس کی مطلب ہر طرح سے اس کی جو ہے کیئر کرنا، اس کو کہتے ہیں ہولسٹک کیئر۔ emphasize the whole person is greater than the sum of their parts، کہ یعنی کہ اس میں ہول پرسن یعنی اس کے جو پارٹس ہیں
ان کی کیئر کرنا، ان کے مطلب فزیکلی ایموشنلی جو وہ ہوتے ہیں پیشنٹ. دس مین دیٹ دا نرس آلسو ایڈریس دا سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کلچر اسپرچل نیڈ. وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سائیکو سوشلی اس کو مطلب کیئر کرتی ہے ڈیولپمنٹ میں، اس کے کلچر میں، اس کے اسپرچل نیڈ اس کی دیتی ہے. دا رول آف کیئر کیول انکلوڈ آل آف دا ٹاسک اینڈ اسکلز وی ایسوسیشن ود نرسنگ کیئر بٹ آلسو انکلوڈ دا ادر ایلیمنٹ دیٹ میک اپ دا ہول پرسن. انہوں نے کہا ہے کہ جو نرس سارے ہی رول ٹاسک اور اسکلز لگا کے اس کی کیئر کرتی ہے جو اس کو اسکلز میں ایڈ ہوتی ہیں، اس کے کاموں میں ایڈ ہوتی ہے، لیکن وہ دوسری ادر مطلب پوری پرسن کو یعنی کہ اس کو فزیکلی ایموشنلی بھی ان کا خیال رکھتی ہے. رول ایز اے کنسولر. Counseling is the process of helping a client recognize, cope with stressful psychological social problem. میں نے کہا کہ یہ کاؤنسلنگ ایک ایسا عمل ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کاؤنسلنگ ہوتا کیا ہے. کاؤنسلنگ ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان ایک بات چیت کا کرنا، ٹھیک ہے. کہ کاؤنسلنگ کرنا ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اسٹریسفل ہے، اس کو کوئی لو ون کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ہم اس سے بات کریں گے، اس کو تسلی دیں گے، تو وہ ہوتا ہے کہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا پروسیس ہیلپنگ وہ نا اس کو کہتے ہیں کہ جب ہماری کسی لو ون کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ مطلب اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی امانت تھی، انہوں نے لے کے جانا تھا، ٹھیک ہے. اس طرح ہم اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے اسٹریس کو کوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اسٹریس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اگر سوشل پرابلم فار ایگزامپل آ گئی ہے، فائنینشیل ایشو ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو مطلب اس کی کاؤنسلنگ کرنا، اس کو کہتے ہیں ہم رول آف کاؤنسلر. when acting a counselor the nurse assists the client with problem identification and resolution. جو نرس ہوتی ہے وہ اس کی پرابلم کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، پھر اس کا حل نکالتی ہے، اس کو ریسولوشن کرتی ہے. دا کاؤنسلر facilitate the client act do not tell the client what to do but assist the client to make their own decision. وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ کر لو، آپ یہ کر لو، ٹھیک ہے. کاؤنسلنگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے اب، ٹھیک ہے. اس طرح مطلب اس کو کہتے ہیں کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. کاؤنسلنگ از ڈن ٹو ہیلپ دا کلائنٹ انکریز دیئر کوپنگ اسکل. کاؤنسلنگ ایک ایسا عمل ہے جس سے جو کوپنگ اسکل اس کی یعنی کہ کسی بھی ٹینشن کو بہت ہیوی جو لیتا ہے اس کو کم کرنے کی اسکل پیدا ہو جاتی ہے کاؤنسلنگ سے پیشنٹ میں. رول ایز اے کنسولر وہی بات ہے. Clients are frequently counsel in stress management, how to deal with chronic condition, grief and bereavement. ٹھیک ہے. کرونک کنڈیشن گریف مطلب جب پیشنٹ دکھ میں ہوتا ہے، کرونک کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو اس کے اسٹریس کو مینیج کرنا، اس کو کنٹرول کرنا، یہ نرس کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. افیکٹو کاؤنسلنگ از ہولسٹک. مطلب افیکٹو کاؤنسلنگ ہوتا ہے کہ اس کی پوری کاؤنسلنگ ہر چیزیں ہولسٹک ہم نے پڑھا، ہولسٹک کیئر جس میں ہول پرسن کی کیئر کی جاتی ہے. ان دس ایڈریس دا انڈیویژل ایموشنل سائیکولوجیکل اسپرچل اینڈ کوگنیٹو ڈیمینشن. اس میں اس کی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے ایموشنز دیکھے جاتے ہیں، اس کو سائیکولوجیکلی دیکھا جاتا ہے، اس کو اسپرچلی دیکھا جاتا ہے، اور کوگنیٹو ڈیمینشن دیکھی جاتی ہے. اوکے اسٹوڈنٹس. رول ایز اے ٹیچر. اب وہ ٹیچر کی طرح کیسے رول پلے کرتی ہے. ٹیچنگ از این ایکٹیو پروسیس ان وچ ون انڈیویژل شیئر انفارمیشن ود ادر ٹو پرووائڈ دیم ود انفارمیشن ٹو میک اے بیہیویئر چینج. ٹیچنگ ایک ایسا پروسیس ہے جو انفارمیشن جو انڈیویژل ہوتا ہے، ایک فرد ہے، وہ انفارمیشن ایک سے دوسرے کی طرف دیتا ہے تاکہ اس بندے کا بیہیویئر چینج ہو سکے. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچنگ. جیسے کہ ہم اسکول میں ٹیچنگ کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس کو مینرز سکھاتے ہیں، ایٹیٹیوڈ سکھاتے ہیں، اس طرح وہ انفارمیشن دیتے ہیں. تو وہ ہوتا ہے یعنی کہ وہ میڈیسن ایز اے نرس وہ میڈیسن کے بارے میں بتاتی ہے، اس کو انفارمیشن دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اپنا انوائرمنٹ ٹھیک رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، انفیکشن سے پریونٹ کرتا ہے. تو یہ ٹیچنگ میں آ جاتا ہے، نرسنگ ٹیچنگ میں آ جاتا ہے. لرننگ از اے پروسیس آف اسیمولیشن انفارمیشن ریزلٹنگ چینج ان بیہیویئر. اس کو لرننگ کرنا سکھاتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ اگر سائیکولوجیکلی دیکھا جائے تو اگر وہ بندہ اگریسو ہے تو اس کو مطلب اس کو سمجھاتی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اس کو ایسے لرننگ. رول ایز اے ٹیچر. ٹیچر از انٹرنسک پارٹ آف نرسنگ. جو ٹیچنگ ہے وہ ایک اہم
حصہ ہے نرسنگ کا. دا نرس ویو ایچ انٹریکشن اینڈ اپرچونٹی فار ایجوکیشن. بوتھ کلائنٹ اینڈ نرس کین لرن سم تھنگ فار ایوری انکاؤنٹر ود ایچ ادر. ٹیچنگ بائی دا نرس کین بی فارمل, انفارمل, انٹینشنل اور انسیڈنٹ. جو ٹیچنگ ان کے نرس جو ہے وہ انٹریکشن کرتی ہے اور اپرچونیٹی دیتی ہے ایجوکیشن پہ. اس میں کلائنٹ اور نرس دونوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ دونوں ہی سیکھتے ہیں اس میں. ٹیچنگ جو ہے وہ فارمل بھی ہو سکتی ہے, انفارمل بھی ہو سکتی ہے, انٹینشنل بھی ہو سکتی ہے اور انسیڈنٹل بھی ہو سکتی ہے. آگے دیکھیں گے رول ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ. اب وہ ایڈوکیٹ کے ساتھ ایڈوکیٹ کیسے کرتی ہے. ایڈوکیٹ از اے پرسن ہو اسپیک اپ فار اور ایکٹ آن دا behalf of the client so as to protected him. In this role the nurse may be represent the client need wishes to other health profession. انہوں نے کہا ہے کہ کلائنٹ ایڈوکیٹ اس کے جو کلائنٹ کے جو نرس ہوتی ہے وہ کلائنٹ کے بہاف پر بولتی ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اس کو کلائنٹ کو ریپریزینٹ کرتی ہے اور کلائنٹ کی نیڈ کو پورا کرتی ہے, ٹھیک ہے. Advocate empower client is to be a partner in the therapeutic process rather than passive recipient of care. ٹھیک ہے. The relationship that encourage the client empowerment is one of the mutual participation by the client and nurse. Client and family are actively involved in establishing. ان کا ایڈوکیسی میں ایک تھراپیوٹک پروسیس ہے جس میں جو ہے نا ریلیشن شپ بلڈ ہو جاتا ہے کلائنٹ اور اس کے درمیان, پیشنٹ اور نرس کے درمیان, ٹھیک ہے, اور جس میں وہ میوچلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں دونوں, ٹھیک ہے, اور کلائنٹ اور فیملیز جو ہوتی ہیں وہ اس میں ایکٹیویٹی اور گول جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. رول ایز اے کلائنٹ ایڈوکیٹ, پھر وہی بات آ گئی, اسٹوڈینٹس سیم بات لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ لیجیے کہ وہ اس کو سنتی ہے, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے کنسرنس کو دیکھتی ہے اور اس کی پلاننگ کرتی ہے. رول ایز اے چینج ایجنٹ, جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ چینج ایجنٹ یعنی کہ چینجنگ لانا ہے کسی چیز میں. نرس ہو فنکشن ان دا رول آف change agent recognize that the change is a complex process. The nurse change agent is a proactive, take initiative to make a thing happen rather than reactive respond to things after they happen. ٹھیک ہے. Change should not be done randomly manner, it should be planned, carefully implemented, deliberated way to facilitate the client progress. چینج انہوں نے کہا ہے کہ جو چینج ایسی چیز ہے کہ وہ ایک دم سے نہیں آتی. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ چینج لانے کے لیے ایک کمپلیکس پروسیس ہمیں کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, جس میں وہ انیشیٹڈ وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد یہ ہوگا. تو چینج جو ایسے نہیں آتا, رینڈملی مینر میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ اس کو کیئرفلی امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, ڈیلیبریٹڈ وے کیئرفلی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور کلائنٹ کی پروگریس کو دیکھا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں کہ ایک پیشنٹ ہے, اس کو ڈیزیز ہے, ٹھیک ہے, تو اب اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کو یہ میڈیسن دینی ہے کہ نہیں. اس کو میڈیسن دینے سے پہلے ہم پورا پلان کریں گے کہ فار ایگزامپل اگر ہم یہ میڈیسن دیتے ہیں اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے, ٹھیک ہے, اور اس کے ریزلٹس کو ہم کور کر سکیں گے نہیں. تو اس طرح نا جو کلائنٹ کی اس کو پلان بناتے ہیں, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے کلائنٹ کی پروگریس دیکھتے ہیں کہ ہاں جو ہم نے میڈیکیشن کی تھی وہ ٹھیک ہے, وہ مطلب پروگریس کر رہی ہے کہ نہیں, یا وہ اس کے افیکٹس دیکھتے ہیں, سائڈ افیکٹس دیکھتے ہیں. رول ایز اے ٹیم ممبر, a vital role of the client nurse is a team member. The nurse does not function isolated but rather work other members of the healthcare collaborate require the nurse use effective interpersonal skills and promote continuity of the care. They use a professional and communication skill applicable to promote the healthy relationship with client and colleagues. انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹیم ممبرز نرس جو ہے نا وہ اکیلی کام نہیں کرتی, وہ اپنے دوسروں کے ساتھ مل کے ٹیم کے ساتھ کام کرتی ہے. کولیبریشن اس کے لیے ضروری ہوتی ہے اور وہ اپنی انٹرپرسنل سکلز کو یوز کرتے کنٹینیوٹی آف کیئر کو پروموٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور جو پروفیشنل اینڈ کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں اس کی
ٹو پروموٹنگ ہیلدی ریلیشن شپ، وہ ہے ایک ٹیم ممبر کے ساتھ جب مل کے کام کرتی ہے تو اس سے ان کا ہیلدی ریلیشن شپ بنتا ہے اور کلائنٹ اور کولیگس کے درمیان اگر وہ مل کر کام کریں گے تو سب کے ساتھ بات چیت ہوگی، سب انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ان کو پتہ ہوگا، سب اپنی اپنی ایڈوائس دیں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ بن جائے گا کہ ہم نے ہاں جی یہ کرنا ہے ٹیم ممبر کے ساتھ، ٹھیک ہے. رول ایز اے ریسورس آف دا نرس فنکشن ایز اے ریسورس آف پرسن پرووائڈ اسکل انٹرونشن انفارمیشن آئیڈینٹیفائی دا ریسورسز and making a referral as a need also fall under the aspects of the role. Nurse must be consider the client's strength and access to resource include physically, intellectually, economic, social and environment. انہوں نے کہا کہ رول آف ایز اے ریسورسز، اب انہوں نے کہا کہ جو نرس ہے وہ کیسے ریسورسز، وہ اپنی اسکلڈ کو انٹروینشن کو پرووائڈ کرتی ہے، اسکل انٹروینشن اور انفارمیشن دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور ریفرل نیڈ فالس مطلب کیئر میں جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بتاتی ہے، کلائنٹ کی اسٹرینتھ بتاتی ہے، اس کو فزیکلی، انٹیکچولی، اکنامیکلی اور سوشلی جو ہے نا اس کے ساتھ انوائرمنٹلی اس کے ساتھ رول پلے کرتی ہے. رول ایز اے لیڈر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ مطلب وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ اور اپنے کولیگس کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، کمیونٹی میں. پھر وہ ایک افیکٹو لیڈرشپ لرن پروسیس ریکوائر انڈرسٹینڈنگ آف نیڈ گولز اینڈ موٹیویٹنگ پیپل. پھر وہ انڈرسٹینڈنگ گولز کو فل کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے، اس میں لیڈرشپ اسکلز ہوتی ہیں، انٹرپرسنل اسکلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. رول ایز اے ریسرچر، اب ریسرچ پہ آ جاؤ تو وہ ریسرچ کرتی ہے ڈفرینٹ، ایک فار ایگزامپل ہمارے بی ایس نرسنگ میں ایک ریسرچ کا سبجیکٹ ہے لاسٹ سیمیسٹر میں ہمارے، اس میں ہم نے ایک اسپیسیفک ڈیزیز پہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس. تو ہم اس میں ریسرچر ایز اے ریسرچر اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈیزیز کے بارے میں ریسرچ کرتی ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. رول ایز اے کمیونیکیٹر میں یہی آتا ہے کہ وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ جو ہے وہ نا کمیونیکیٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ ان کو گڈ کمیونیکیشن اسکلز بناتی ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، اچھی ٹیکنیکس یوز کرتی ہے کمیونیکیشن کرتے ہوئے، اور اپنے ہیلتھ کیئر ٹیم ممبر کے ساتھ بھی جو ہے نا اچھا افیکٹولی کمیونیکیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. رول ایز اے ڈیسیژن میکر میں اب یہ دیکھ لیں کہ وہ ڈیسیژن کرتی ہے کریٹیکل تھنکنگ کا اسکلز یوز کر کے، کہ فار ایگزامپل اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیسیژن میکر کیسے میں وہ فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے پاس، تو نرس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے پیشنٹ جو ہے وہ ایمرجنسی کنڈیشن میں ہے، تو نرس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے گی اب، ٹھیک ہے. تو پھر وہ اپنی کریٹیکل تھنکنگ یوز کر کے ڈیسیژن کرے گی کہ ہاں اب مجھے یہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس کو پلان کرے گی، پھر انٹروینشن کرے گی، پھر ایویلویٹ کرے گی کہ ہاں جو میں نے تھنک کیا تھا، جو پیشنٹ کو اسیس کیا تھا اور اس کو میں نے جو مطلب وہ ٹھیک تھا، اس کی پلاننگ ٹھیک تھی، امپلیمنٹیشن ٹھیک تھی، اس کے آؤٹ کم کیا آئے تھے. وہ کلینکل ججمنٹل یوز کرتی ہے ٹو بیسٹ پیشنٹ ڈٹرمائن دا بیسٹ کورس آف ایکشن فار دا پیشنٹ. پھر وہ مطلب یہ دیکھتی ہے کہ ہاں کون سی چیز پیشنٹ کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پیشنٹ کا خیال رکھتی ہے کہ وہ ہم فار ایگزامپل اگر ہم پیشنٹ کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کا ابڈومن ایکسٹینڈ ہے پیشنٹ کا، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہم کو زیادہ فلوئڈ دیں گے تو اس کا ابڈومن ایکسٹینڈ رہے گا، ٹھیک ہے. اگر ہم اس میں کچھ میڈیسن ایڈ کر دیں گے، KCL وغیرہ دے دیں گے تو اس کا ابڈومن ایکسٹینڈ نہیں رہے گا. تو مطلب وہ ڈیسیژن کرے گی کہ ہاں کہ اس کو صرف کیلا فلوئڈ ہی چلے گا یا مطلب ساتھ اس میں کچھ اور بھی چلے گا، اس کے میڈیسن کوئی اور بھی ایڈ ہوگی، کہ مطلب وہ بیسٹ سے بیسٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اوکے اسٹوڈینٹس، تو آج کا ہمارے جو ہے وہ ٹاپک ہمارا ختم ہوا آج کا ہمارے. تو اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے، یہ ریفرنس نیچے دیا گیا ہے، یہ سارے جو ہم نے جو پڑھے ہیں ٹاپکس یہ ان بکس سے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. اوکے اسٹوڈینٹس، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیں. اوکے، اللہ حافظ، اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنے نہ بھولیے گا، ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.